برکت کو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جوڑا۔ برکت کسی خبیث اور خبیثات کی نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے۔ بیٹا وہ جو رائزک ہے نا، وہ مجھے لا دیے تو چیک کرسی لا دے۔ برکت سور کی تو نہیں ہوتی، نجس ہے۔ زنا سے تو برکت نہیں ہوتی، شراب کی تو برکت نہیں ہوتی، وائٹ ہاؤس کی برکت تو نہیں۔ اوباما کے ساتھ برکت تھی، کیا بیچارہ کیا کرتا تھا۔ بائیڈن کے ساتھ برکت ہے، چلیں چھوڑ دیتے ہیں، ادھر زیادہ نہیں چاہتے۔ زرداری کے ساتھ برکت ہے تو چلیں اس سے بھی آگے اور اچھے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کیا نواز شریف کے ساتھ برکت ہے کہ کیا یہ کورٹس جو برٹش لا کو پریکٹس کرتی ہیں، جن کا فارم کو پیا برٹش لا ہے، اس میں برکت ہے؟ جو اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم۔ سورہ مائدہ ہے، کون سی سورہ حضرت آپ پڑھیں گے ذرا۔ ولم جو نہ فیصلہ کرے اس کے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے امر اور اللہ کا حکم کمانڈمنٹس اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو فیصلہ نہ، بیٹا تو فیصلہ نہ، اچھا ٹھیک، آپ نے سیل کو نہیں کہنا، اس کو اجازت نہیں ہے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ اب دیکھیے اس نے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار تو نہیں کیا۔ آگے حضرت معذرت سے آپ کا فائدہ لے رہے ہیں، اور جو اللہ جل شانہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس ظالموں میں سے ہے۔ تو برکت اسی ہوئی جس قانون کو اللہ رب العزت یعنی اون نہیں کر رہے اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے اور وہ کافر ہے۔ حضرت ایک اور آیت بھی ہے، استغفر اللہ، ویسے استغفار کرنا۔ اور جو اللہ جل شانہ کے نازل کردہ رسول کے مطابق قانون کے مطابق قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو شراب کی حد نہ لگائے، جو زنا کی حد نہ لگائے، جو قتل کی شرعی سزا نہ دے، جو ذخیرہ اندوزی کی شرعی سزا نہ دے، جو بھی ہے، تو یہ سارے لوگ فاسق ہیں اور یہ ظالم ہیں اور یہ کافر ہے۔ تو برکت کیا اس سے آئے گی؟ برکت کس سے آئے گی؟ اچھا، آپ کی نیشنل اسمبلی میں بڑی برکت ہے، جہاں لٹیرے اور کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کی پروونشل اسمبلیز میں بڑی برکات ہے، آپ کے منسٹرز میں، منسٹریوں میں، کیبنٹ میں، فیڈرل
اور سیکٹریز میں اور بیوروکریٹس میں بڑی برکات ہے کہ جن کے چہرے اور جن کے جسم اور جن کی سوچیں ساری کی ساری ویسٹرنائزڈ ہیں، اور نہ صرف کہ مغرب زدہ ہیں بلکہ اب اسلام کے خلاف پائی جاتی ہیں، بلکہ دین اور اسلام بیزار ہے، ان سے برکات پائی جاتی ہے۔ تو پتہ لگا کہ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے، یہ بات ہوگی۔ اچھا، اب میں دوسرے 3-4 سوال ہیں، بس 3-4 نمبر میرا بیان ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کے ٹھیک ہے یہ برکت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کے دکھائیں ذرا۔ آپ کو صحت کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اولاد کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اولاد مرتی چلی جائے آپ کو برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اولاد بیمار ہے، اسے کینسر ہو جائے، لیکیمیا ہو جائے، آپ کو برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اولاد کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رزق کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لاش ہو جائے، آپ کو صحت کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جوانی کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وقت کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وقت ضائع ہو جائے، آپ کو مال کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عمر کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، تو برکت کی تو ضرورت ہے۔ اچھا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے لگتا تو میں بتاتا ہوں۔ جناب بلا مبال کا 4 سال گزر گئے، کووڈ تو 2 سال سے، 4 سال گزر گئے کووڈ سے پہلے، کہ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، ایک ڈیل لینی ہے، ٹھیک ہے پھر کر لیں۔ اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بزنس ڈیلز ہیں وہ ہوتے ہوتے ایٹ دا 11th آور کا مطلب آخری دم پر میچور ہو جاتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ جی کر لو نا، بڑا بن کے دکھا لو، تمہیں برکت کی تو ضرورت نہیں، تمہیں رب کی ضرورت نہیں، میرا کنٹینر پھنس جاتا ہے ایٹ دا 11th آور، مجھے ضرورت نہیں۔ تو یہ جی کرنل صاحب میرے پاس آئے بلا مبالغہ، کہنے لگے حضرت یہ 36 سال کی ہے، 1.5 لاکھ کماتی، یہ 38 سال کی، یہ بھی بینک میں ہے، یہ بھی 1.5 لاکھ کماتی، 4 بیٹیاں، اور یہ 40 سال کی، اور ایک 28 سال کی، ہالی کوالیفائڈ، اور میرے گھر میں 5-6 لاکھ آتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، کسی ایک کا رشتہ نہیں ہوتا، جی کا چٹ لو پیسے نو، بیٹیاں نو بھی تسی روزے قیامت مجھے کمائیاں کھا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بیٹیاں، اس کی تربیت، روز قیامت میرے ساتھ میری رفاقت اتنی قرب پہ جیسے 2 انگلیاں، تانوں برکتاں دی لوڑ نہیں۔ آؤ اب تیسری بات کہ برکت کہاں ہے؟ برکت اللہ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ، بڑی بابرکت اللہ کی ساتھ، اللہ نور السماوات والارض، برکات اس کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے برکات؟ کوئی دکھاؤ ڈاکٹر، کوئی دکھاؤ انجینئر، کوئی دکھاؤ بڑا دانشور، کوئی فلاسفر، کوئی نیوٹن، کوئی شیکسپیئر جس کے پاس برکات ہو۔ تو برکت اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے سب سے نزدیک اس کی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہے، جو جتنا صاحب برکت سے قریب ہوگا اتنی برکات اس میں منتقل ہوگی۔ تو سب سے زیادہ برکات رسول اللہ کی ہے۔ اور برکت کس کتاب کی ہے؟ کیمسٹری فزکس کی؟ برکت کتاب اللہ کی ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اور کیا تمہاری یہ نیشنل اسمبلی کی اور تمہارے یہ جو ہوتے ہیں پریزیڈنسی کی، ان کی برکات ہے؟ ان گھروں کی برکت ہے؟ کس گھر کی برکت ہے؟ بیت اللہ کی برکت ہے۔ یہ تمہارے قبرستان جن کے اندر تم دفن کر دیتے ہو اپنے گورے، اور وہ عذاب قبر سے، ان قبروں سے برکت آتی ہے، برکت آتی ہے جنت البقیع سے۔ اور برکت ہے مسجد نبوی شریف کی، تمہارے چرچوں کی نہیں ہے جس میں تم مندروں کی نہیں ہے جس میں تم شرک کرتے ہو۔ تو ان سب کے پاس برکت نہیں ہے، اور برکت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ اور مواد شریف کی، یہ برکت کی جگہ ہے۔ تو برکت کی ہے
برکت کس کے پاس ہے؟ برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کیوں کہ برکت اللہ کے پاس ہے۔ سنو میری بات سنو، برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کیوں؟ سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہے۔ محمد کدھر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہے، وہ ساری برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو ساری برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تمہارے پاس 2 ٹکے اور 2 پیسے آ گئے اور تم سالگرہ مناتے ہو اور گیت گاتے ہو اس بچے کی۔ میں نہیں کہتا لیکن اس کو تھیلیسیمیا ہو جائے پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ فقیروں کے پاس؟ ابھی کفار کا طریقہ اختیار کرتے ہو، اسے لیوکیمیا ہو جائے۔ ڈرو اللہ سے۔ پیسہ دو، تمہارے پاس 2 پیسے آ گئے اور تم اپنی اوقات بھول گئے۔ میرا تو یہ چاہتا کہ میں ایک اسپیکر ادھر بھی لگا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں تم کل کو رو گے، اس کی جی اس کا وہ پینکریاس کام نہیں کر رہا، یہ جوینائل ڈائبیٹک ہے۔ میرے سے بھی پوچھو نا، تمہیں اللہ نے صحت مند بچہ دے دیا ہے، اگر اس کی وہ آرٹری نہ ہوتی تو یہ اندھا ہوتا ہے کام سے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے قلب میں سوراخ بھی ہوتا ہے، ماؤں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ اس بات کا؟ بچوں کے قلب میں عام سوراخ بڑھ رہے ہیں، بچوں کے امراض بڑھ رہے ہیں، تمہاری نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، تمہاری سالگرہ، تم سالگرہ مناتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ اتنے معذور بچے اور اتنے یتیم بچے افغانستان میں موجود ہیں، تم ان کو بھی تو خیال رکھو۔ تم اتنے لوگوں کے دل زخمی کرتے ہو۔ میرے پاس وہ بچے ہیں جن کے پاس جو ڈاکٹر نے ملک ایڈوائز کیا نا، کیونکہ ان کو انٹالرنس ہے مدرس ملک سے، تو وہ ان کو ڈائریا لگ جاتا ہے۔ اب ان کو جو ملک ایڈوائز کرتے ہیں وہ بچے نہیں خرید سکتے۔ کچھ دوسروں کا بھی تو خیال رکھو۔ آؤ سالگرہ منگوائیں، آؤ بچے کی خوشی میں سالگرہ منائیں گے، 1 سال کا ہو گیا۔ اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی بھی ہدایت ہے۔ ہم کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور شکر کی مجالس جمائیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ نغمے انگریزی سانگ سے گائیں۔ اور سنو، جس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں ہوگی، میرے لفظ یاد رکھنا، جس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں ہوگی اس میں برکت تو نہیں نہ آ سکتی۔ پکی بات ہے؟ اچھا، تو پھر تم کہتے ہو برکت کیا بھئی تمہیں پتہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے؟ تو سنو، جس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مخالفت ہوگی تو اس کے اندر نحوست ہوگی۔ جی ہاں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ توڑو گے اس کے اندر پھر بے برکتی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تم اس بات کی خوشی کرتے ہو کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا اور تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے اوپر مصائب اور مشقتیں کس طرف اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تم اس کا صدقہ دیتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے کہ ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا، تم اس میں اللہ کو یاد رکھتے اور تم اللہ گلا کرتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل تو وہ بے برکتی کا عمل ہے، تو میں کہوں گا وہ منحوس ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لہذا جس چیز میں پھر تمہارے عمل میں حضور کی مخالفت بھی آئی، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے عمل میں کرسی پہ ڈالا تو ادھر ہی بیٹھ جائیں، تمہارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مخالفت بھی آئی اور سنو کفر کی مشابہت بھی آئی. تمہارے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی آئی اور کفر کی مشابہت بھی آئی. کفر کی مشابہت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کفر کی مطابقت اور مشابہت پر لعنت. اور کفر کی مشابہت کدھر لے جائے گی؟ کدھر؟ جہنم میں. اور نقش قدم کیا حضرت فرماتے ہیں؟ جنت کے راستے ہیں. نبی کے نقش پا ہیں حکیم اختر صاحب، نبی کے نقش پا ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ تمہیں جہنم سے ملاتے ہیں، یہ طاغوت. آپ کو ایک بات کا پتہ ہے حضرت؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، گو کہ آپ علم میں میرے سے بہت بڑے ہیں، پر ایک بات آپ کو میں آج بتاتا ہوں. حضرت بگٹی صاحب شاید اس کے بارے میں کچھ ضرور جانتے ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت، جیسے آپ کا جو مرکز ہے وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے، وہ ساری خیریں وہاں سے پھیلتی ہیں، اور وہاں بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ادھر بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. بس اب میں نا توقف کر لوں تاکہ میری زبان اتنے خوبصورت بیان کے بعد رک جائے، کیونکہ اگلی بات بڑی ناپسندیدہ ہے. بسم اللہ. شیخ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اب سنیے گا، جو اولیاء ہیں اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، ٹھیک ہے، اور یہ یخرجونہم، اسے انہیں نکالتا ہے من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور. اب حضرت اگلی بات سنیں، یہ آج آپ کو میں بات بتاتا ہوں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ جو لوگ کافر ہیں یہ طاغوت، یہ ان کے اولیاء ہم الطاغوت. اور یہ طاغوت پتہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. حضرت جب یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جس طرح آپ حاضری دیتے ہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی، یہ حاضری دیتے ہیں اس ابلیس اور شیطان کے گھر میں کہ جس میں شیطان موجود ہوتا ہے. میں آپ کو ذرا دوبارہ بات بتاتا ہوں. ایک ہے دجل، میں دجل کا ذکر نہیں کر رہا. دجل تو اس کی نوستیں ہیں اور اس کے آنے کے پیش خیمے ہیں اور کبائر ہے، اور دجل تو ہے کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیتا ہے. میں دجل کی بات نہیں کرتا، میں اس دجل کی جو موجودہ دور میں ہے اس کی میں ایک دجال کے آنے سے پہلے دجل ہوگا، میں دجال کی بات کرتا ہوں، یا میں دجال کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ دجال میں تو شیطانیت ہے، کیونکہ ابلیس اور دجال میں فرق ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہ جس نے کہا تھا انا خیر منہ. آپ مجھے بتائیں کہ وہ مر گیا؟ مجھے بتائیے، آپ بتائیں مر گیا؟ آپ بتائیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی چلے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے نا دنیا سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، تو اس کے بعد آپ چلے گئے اور اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ہمارا اہل سنت الجماعت کا دوبارہ موت نہیں آئے گی. اس پہ آئی موت. اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے الہی وقت معلوم، مجھے مہلت دے الہی یوم الدین، الہ وقت معلوم. یہ کمینہ زندہ ہے، یہ بدماش زندہ ہے. کہ آج آپ کو میں بات بتاتا ہوں، یہ جو اولیاء طاغوت جو ہے نا، اولیاء طاغوت جو ہے نا، جب ان کے اندر وہ طاغوتی اثر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور طاغوتی اثر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے 100% خلاف، اور جتنا ادب اتنی زیادہ بے ادبی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے یہ کذاب اور یہ ظالم، اور اس کے ظلم میں بھی، اس میں ہر چیز کے اندر اس میں تفصیل لے لیں. جب یہ اس سارے کفار اس درجے میں نہیں ہوتے،
جب یہ ان کے جو پھر ویٹیکن میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، جب اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں نا، ان کا ویٹیکن جو ہے، اس کے بعد نا پھر ان کے جو چند مقربین ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، چند مقربین ہوتے ہیں، جیسے میں اب کیا کروں، مجھے ادب معنی ہوتا ہے، تو مقربین آپ کے قریب حضرت مقربین ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کو، پھر مقربین اس وقت دنیا میں اولیاء اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ابدال ہیں، بے شک ابدال ہیں، 40 کے قریب تو غوث ہر وقت موجود رہتے ہیں، ابدال ہیں بالکل، یہ صوفی کی ٹرمز نہیں ہیں، یہ باقاعدہ فقہا اور ڈاکومنٹری ٹرمز ہیں، ابدال ہیں اور غوث ہیں اور کتب ہے، ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو پتا نا کہ کتب اور ابدال کی رفتار کیا ہے؟ ایک نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ شریف میں، دوسری کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد نبوی، تیسری کہاں پڑھتے ہیں؟ بیت المقدس میں۔ اب سنیے میری بات تاکہ تمید ختم ہو۔ یہ لوگ جو یہودی ہیں، ان کے ایسے خاندان ہیں کہ جو پورے آپ سمجھیں کہ کچھ 74% یا اس سے زیادہ ملک دنیا کی جو طاقت پر، اور طاقت سے مراد اکنامکس پر، مال پیسے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور 74% سے زیادہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کی ہیں، اور مال پیسہ اور طاقت، اور 80% زیادہ میڈیا کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو اور شریعت کو سیبوٹاج، اس کی تخریب کاری کر کے، اس کی تباہی کر کے ہر وقت اس سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بالآخر یہ جا کے رپورٹ دیتے ہیں اس کو جس کا نام ابلیس ہے، شیطان، اور ان کی ابلیس سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، میری بات سمجھے؟ شخص سمجھو میری بات، یہ ابلیس سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ یہ جو ہے نا، یہ طاغوت، یہ آئمہ طاغوت ہے، ان کو آئمہ طاغوت کہتے ہیں۔ ہمارے آئمہ تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، یہ آئمہ طاغوت ہے، یہ ادھر حاضری دیتے ہیں، اور ابلیس بنفس نفیس ان سے ملاقات کرتا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جادو اور ان تمام سفلی عمل کے ذریعے سے اس تک رسائی کرتے ہیں۔ تو ساری برکت جو ہے وہ کس میں ہے؟ ساری برکت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تم اپنے بچے کی برکت چاہتے ہو؟ جی، تم بچے کی برکت چاہتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، سالگرہیں کر کے، کفر کی مشابہت کے ساتھ تم اس طرح کام کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے خلاف بھی ہے، اور تمہارے طریق میں کفر کی مشابہت بھی ہے۔ بس اب جو مرضی کر لو، باقی میں نے تو، کیونکہ ایک بات ہے، میں تو پھر جب بولوں گا تو پھر تمہارے پر خدشے ہو جائیں، میں تو تمہارے پر خدشے اڑا دوں گا، میں تو ایسے ٹرمینالوجیز بولوں گا کہ جو میں نے دیکھی ہے۔ جی ہاں، بچوں کے بارے میں ایسی کنجینیٹل اور بعد میں ڈیولپ ہونے والی بیماریاں دیکھی ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ پھر نیفروٹک سنڈروم ہوتا ہے، حضور یہ میرے بچے کے گردے کے اندر سے پروٹین آ رہی ہے، 4 سال عمر ہے، 5 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، نیفروٹک سنڈروم کے بعد یعنی اب وہ لگ جاتا ہے اس کی خدمت کرنے، 10 سال اسٹیرائڈ دیتا رہتا ہے۔ جی تم برکت حاصل کرو نا، کفار کے طریقے اختیار کر کے، تمہارا مال بھی تو اس کے لیے نا، جاؤ 20,000 کے ٹیسٹ کراؤ، 10,000 کی فیسیں دو، 30,000، اور اب پھر تم کامیاب ہو جاؤ، کماؤ اور استعمال کرو، اور برکت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈرو اللہ سے، ڈرو نیفروٹک سنڈروم سے، ڈرو بیماریوں سے، سیئ الاسقام، ان سے ڈرو اس بات سے کہ تمہاری سے عافیت چھن جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ مفتی حضرات میں بچوں کو نا جینز بناتے ہیں، تبلیغ جماعت والے نہیں پڑھاتے،
جتنے مولوی مفتی ہیں نا، ان اپنے لڑکوں کو جین پلائی ہوتی، وہ جی سستی مل جاتی ہے۔ آج کل تو مولویوں کو بھی بٹھا کے نا مارنا چاہیے، جنہوں نے جمود، مولوی پہ بھی جمود آ رہی ہے، مولوی پہ بھی جمود آ رہی ہے، قاری پہ بھی، حافظ پہ بھی۔ جمود جس کا نام ہے وہ موت ہے دین کی، اور دین کے لیے عشق الہی جس کا نام اضطراب ہے اور بے قراری ہے۔ عشق بے قراری کا نام ہے۔ علامہ اقبال سے سیکھ لو بے قرار ہونا۔ یہ الفت میں قدم رکھ، یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ عشق شہادت گاہی میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. یا اللہ اس مجلس میں جو شریک ہے قلوب کو اللہ ہدایت کی طرف ہے. یا اللہ یا اللہ جو اس مجلس میں آ گئے شرف قبولی عطا فرما. کسی ایک کو معلوم کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما. اللہ کسی ایک کو صلی اللہ علیہ وسلم.